الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير صدق الله العظيم حامیم عین سین قاف اللہ اعلم بمراده كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. یہ وحی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر اور اس سے پہلے بھی آپ سے پہلے لوگوں پر اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تمام وہ چیزیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ بہت ہی بلند اور بہت بالا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس کے اوپر سے اور فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے زمین والوں کے لیے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سنو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی پہلی مجلس میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا. سب سے پہلی بات کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں. لہذا قیامت کے سلسلے میں کوئی نئی تحقیق اور نئی کوئی جستجو اور اس کی باریکی اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنا بیکار ہے اور اپنے آپ کو وقت ضائع کرنا ہے. کیونکہ اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا علم صرف ہمیں کو ہے. اب لوگ بلا وجہ تحقیقات میں پڑھتے ہیں، اب آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، وہ سب بیکار اور فضول ہے. صرف اپنے آپ کو جہالت کی حالت میں ڈالنے کا ہے. ہمیں اور آپ کے لیے صرف حکم یہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یقیناً آئے گی، اس کے لیے اچھے اعمال کیجیے، بس اتنا کرنا چاہیے. دوسری بات، اللہ نے انسانوں کی ایک عادت کو ذکر کیا تھا کہ جب اس کو مصیبت آ پہنچتی ہے تو ہاتھ لمبے کر دیتے، مصیبت ہٹا دیتا ہوں تو دوسرے کے بن جاتے ہیں، اور پھر مانگنا اور
کسی دوسرے کی طرف ان کا جانا ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ چاہیے مصیبت ہو یا خوشی اللہ ہی کے طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے سوا اور کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ غور کریں خود اپنی ذات میں، اپنے جسم میں اور اپنے اعضاء میں، تو ایک ایک چیز اللہ کی قدرت ان کو نظر آئے گی۔ اور حقیقت ہے کہ اب ہم لوگ اپنے حالات زندگی پر صرف اگر غور و فکر کریں تو کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طاقت، قوت، قدرت، شان سب نظر آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، دنیا میں بھی میری چیزیں دیکھو، میں تم کو دکھاتا ہوں، اور اگر دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھ کر کے عبرت لاتے ہو اور ہم پر ایمان نہیں لاتے ہو تو خود اپنے اندر دیکھو، وفی انفسہم حتی یتبین لہم، ہم تو سب ظاہر کر کے رکھ دیے ہیں۔ لہذا اگر ہم لوگ غور کریں سر سے لے کر کے پاؤں تک تو قدرت کی ایک ایک نشانیاں معلوم ہوتی ہیں جو بڑی قیمتی ہے اور بہت عظیم ہے، اور انسان کسی دوسرے سے یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحت تو بہت بڑی دولت ہے، صحت یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ صحت کی حفاظت، صحت کو اچھا رکھنے کے لیے اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے ہمارا پورا وجود سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ کی امانت ہے۔ اس میں خیانت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس کو کسی طرح اس میں بیجا و ناجائز تصرف کرنے کا بھی ہم کو اور آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ناجائز طریقہ اور بیجا طریقے سے اگر اپنے جسم میں خیانت کرتا ہے، خیانت کے مطلب یہ ہے کہ غیر غلط کاموں میں اس کا استعمال کرتا ہے۔ شراب پینے سے اللہ نے منع کیا ہے، شراب پیتا ہے تو گویا کہ اپنی صحت کو خراب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسے امور اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور خراب کرتا ہے انسان۔ یہ خیانت ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ اللہ کی امانت۔ اسی لیے اس جسم میں تغیر و تبدل کا بھی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ آدمی جس حال میں مر جائے اسی حال میں اس کو دفن کرنے کا حکم ہے، کاٹ چھاٹ اور اس کے جسم میں کسی طرح چھیڑ چھاڑ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک الگ قانونی مسئلہ ہے، پوسٹ مارٹم وغیرہ کرنے کا، یہ ایک وقتی چیز ہے، لیکن عام حالت میں ایک انسان کو انسان کے جسم کے ساتھ تغیر، تبدل، چھیڑ چھاڑ، کاٹ چھاٹ کرنے سے اللہ نے منع فرمائے، شریعت میں منع ہے، حرام ہے، ناجائز۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے بدن، اپنے جسم کا میڈیکل انشورنس نہیں کرا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انشورنس کرا کر کے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ گویا کہ ایک طرح کا بیچنے فروخت کرنے کا ہے، اور اللہ کی یہ امانت، اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اسی لیے خون عام حالات میں بیچنے کا بھی حکم نہیں، حرام ہے۔ ہاں کسی کو مجبوری کی حالت میں اگر جان بچانے کے لیے بغرض علاج اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس کا تو حکم ہے، لیکن کوئی آدمی سمجھے کہ نہیں صبح صبح جا کر کے ایک باٹل خون بیچ دوں گا، پیسے آ جائیں گے، پھر روٹی کھا لوں گا اور یہی میرا پیشہ، اس لیے خون تو اپنے آپ جس میں بننے کے اللہ نے ایک فیکٹری اور ایک ایسی مشین لگا رکھا ہے کہ آدمی کا تیار ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں صبح صبح روز 1500 روپئے میں میں بیچ دوں، میرا کام چل جائے گا روزی روٹی کا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو الغرض میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہم اور آپ اپنے جسم میں صرف غور کریں تو خدا کی خدائی نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ہماری زبان پر جو تھوک اور لعاب بنتا ہے، پانی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ کیا ہے؟ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ بننا بند ہو جائے،
اور زبان تر ہونا بند ہو جائے تو بولنا کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا۔ زبان آپس میں ہونٹوں میں چمٹ جائے گی، آدمی معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ساری صلاحیت ہے لیکن زبان سے وہ بول نہیں سکتا ہے۔ لہذا زبان کا تر ہونا یہ تھوک کے ذریعے سے، لعاب یعنی پانی کے ذریعے سے، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے جسم کے اندر لعاب نہیں بنتا ہے، پانی نہیں بنتا اور زبان پر نہیں آتا ہے، تو وہ 2-4-5 منٹ بات کرنا ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم خوب دیا، خوب پڑھا لکھا، لیکن 5 منٹ وہ گفتگو اور بات چیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر جو وہ پانی اور وہ لعاب، وہ تھوک بننے کی جو صلاحیت وہ میرے جسم میں ختم ہے، وہ نہیں ہوا۔ لہذا اس کی بنیاد پر ہم بات 5 منٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اپنے آپ یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ دوسری ایک مثال سمجھیے، جتنی چیز ہم ڈالتے ہیں، کہاں سے ڈالتے ہیں؟ اوپر منہ سے ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد قدرتی طور پر اللہ ایک ایسی چیز کو رکھا ہے جو اپنے آپ وہ بند ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بند نہیں ہو تو پھر وہ کبھی کبھی بدہضمی، قے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز کھل جاتی ہے کسی وجہ سے، اور اللہ اس کو کھولتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو، بدہضمی اور الٹیاں نہ ہو کبھی، تو پھر انسان کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ لیکن عام حالات میں کھانا کھانے کے بعد اس نالی کو اللہ قدرتی طور پر بند کر دیتا ہے۔ اگر وہ بند نہ کرے تو پھر کھانا واپس آ جائے گا اور آدمی کو چلنا پھرنا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تیسری ایک مثال میرے بھائی بزرگوں، یہ اللہ کی شان کہ جتنی بھی چیزیں نجاست اور غلاظت کی ہمارے جسم سے نکلتی ہیں، وہ ساری چیزوں کا ایک وقت اور ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ ہر وقت اگر نکلنے کے حالات انسان کے ساتھ لگا رہے تو پھر چلنا مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے، تجارت، کاروبار، تعلیم مشکل ہے، کسی دعوت میں جانا مشکل ہے۔ ہمیشہ اگر پیشاب کے قطرے انسان کے جاری رہے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، بدبو آئے گی، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کو وقت پر اس کو استعمال کرنے کا اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، اور اسی ٹائم اسی وقت انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں قدرت ہے؟ اللہ کی شان ہے یا نہیں شان ہے؟ اس کے علاوہ ہزاروں ایسی مثالیں، ہزاروں جسم کے اندر ایسی مثالیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے، بغیر کسی خریداری کے کیا کیا؟ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، دنیا میں دیکھو میری کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے بنایا ہوں، کہ ایسی کیسی کھانے پینے کی لذیذ چیزیں تیرے لیے تیار کیا ہوں۔ یہ سب عبرت ہے، اور اگر نہیں تو پھر اپنی ذات پر غور کرو، ہم تجھے کتنی قیمتی چیزیں دے دی ہے، کتنا سرمایہ تیرے اندر میں رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ آنکھ کا ہونا، یہ کان کا ہونا، یہ زبان کا ہونا، یہ ناک کا سونگنے کی صلاحیت ہونا، یہ ہنسنے اور بولنے کی کیفیت کا آنا، کھانے کا ہضم ہو جانا، وقت پر بھوک کا لگنا، پیاس کی تڑپ اور طلب ہونا، پھر اس میں طاقت اور قوت کا پیدا ہونا، سونے کی کیفیت، جاگنے کی کیفیت، یہ سب کون کہیں بازار سے خریدتے ہیں؟ کہیں بازار سے چیزیں ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ سب قدرت کی طرف سے اپنے آپ ایک نظام کو اللہ چلا رہا ہے، جو ایک ایک روے میں اللہ کی شان اور اس کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا تم اپنے جسم میں غور و فکر کرو، ہم وہاں ہیں، ہم تیری سانسوں میں ہیں، تیرے شہر رگ کے قریب ہیں، ہم غافل نہیں ہیں تم سے۔ سنوریہم آیاتنا وفی الآفاق وفی انفسہم، اس لیے اپنے جسم کی قدر کیجیے، اپنے بدن کی قدر کیجیے، اپنے جسم کے اعضاء کو قدر کیجیے، ایسی چیزیں کھانے پینے سے پرہیز کیجیے جس سے جسمانی اعتبار سے نقصان ہو۔ پان ہے، سگریٹ ہے، شراب ہے، اور اسی طرح کے بہت ساری اذیت اور مضر چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کو خراب کرنے والی چیز ہے۔
ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ جب یہ چیزیں کوئی خراب ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے تب انسان کو اس کی قدر پھر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے مفت ہم کو اور آپ کو کتنا دیا ہے۔ ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ظاہری یہ نوٹ مل جائے، کاغذ کے سکے آ جائیں ہمارے ہاتھ میں، دولت کی شکل میں سونا اور چاندی کے ہم مالک بن جائیں، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ باقی یہ جسم کے اعضاء، یہ جسم کی چیزیں کوئی نعمت کوئی دولت نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں دولت سونا اور چاندی ہے، دولت گولڈ ہے، دولت تجارت سے آنے والی موٹی موٹی رقمیں ہیں، دولت تو گھر اور مکان ہے، دولت تو زمین اور جائیداد ہے۔ یہ ساری چیزیں تو بس اپنے آپ ہو گیا ہے، مل گیا، قدر کیجیے، اس کا شکر ادا کیجیے اللہ کا، ورنہ اگر یہ ایک بھی چلی جاتی ہے چیز تو انسان کو سمجھنا اور اس وقت عبرت لینا بہت عجیب ہو جاتا ہے، اس لیے قدر کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے ایک بڑے مالدار شخص جب اس کا دل خراب ہوا اور ہاسپٹل میں زیر علاج ہوا اور ڈاکٹروں نے 7-8 دن اپنے ہاسپٹل اپنی نگرانی میں رکھ کر کے اس کے دل کے سرجری اور دوسرے عمل سے ٹھیک اور درست کیے، اور اس کے سامنے جب ایک بل لا کر کے پیش کیے کہ یہ ہے آپ کا بل، تقریباً 8-10 لاکھ روپئے کے بل، دیکھ کر کے وہ شخص رونے لگا۔ کیا ہوا؟ رونے لگا۔ ڈاکٹروں کو رحم آیا، کہا کہ رو مت، اگر اس میں کچھ زیادہ تجھے معلوم ہو رہا ہے اور نہیں دے سکتے ہو تو ہم لوگ اس میں تخفیف کر دیں گے، کم کر دیں گے، لیکن رو نہیں، تمہاری طبیعت تو پہلے سے زیادہ بگڑی ہوئی، اب اگر ذہن پر دل پر اور تم یہ بوجھ لو گے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے تمہارا فیس ہم لوگ کم کر دیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا فیس دیکھ کر کے ادا کرنے کے ڈر سے میں نہیں رو رہا ہوں، اللہ نے مجھے خوب دیا ہے، سامنے کی مارکیٹ کی دکانوں میں کئی دکانیں میری ہیں جہاں سے ہزاروں لاکھوں کرائے ہم کو ملتے ہیں، یہ 10 لاکھ کیا اس سے کئی گنا بل بنا دیں گے تو ہم کو اس کے ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ رونا اس بات کی آ رہی، شکر ہے اللہ کی کہ اس کریم رحیم مولا آج 60 سال کی عمر تک کے میرے دل کو درست رکھا، لیکن کبھی اس نے بل نہیں بھیجا کہ اتنے دن میں اتنا تم ادا کرو، تمہاری نگرانی میں ڈاکٹروں میں 7-8 دن رہا تو اتنی بڑی رقم کا ایک بل تم دے دیتے ہو، لیکن اللہ نے اتنی بڑی لمبی عمر گزارنے پر بھی وہ بل نہیں بھیجا، صرف اتنا کہا کہ میری محبت اپنے دل میں بسائے رکھو، شکر ادا کیے رکھو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ جسم کے اعضاء بڑی قیمتی ہیں، صحت بہت بڑی نعمت ہے، شکر کی 2 رکعت کبھی نماز پڑھا کیجیے کہ اللہ تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہنسنے کھانے پینے کے لیے منہ دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیا ہے، ہاضمے کے لیے جسم کے اندر بہت سارا سسٹم تو لگایا ہے۔ یہ بڑی تیری نعمت ہے، دولت ہے، دنیا کی ساری دولتوں سے یہ بہترین دولت ہے۔ اسی لیے تو کسی بڑے مالدار کے سامنے ایک شخص اللہ کی ناشکری کر رہا تھا کہ اللہ نے تم کو بہت دولت دی ہے، ہم کو تو غریب بنایا، ہم کو تو فقیر بنا دیا ہے، ہم کو تو محتاج بنایا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ رے بھائی تم کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اگر تم کو اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں قدر نہیں اور اچھی دولت نہیں سمجھتے ہو تو چلو تم اپنے دل نکال کے مجھے دے دو، اس کے بدلے لاکھوں دیتا ہوں، اپنے گردے نکال کر کے دے دو، اس کے بدلے میں لاکھوں دیتا ہوں، یہ دونوں آنکھیں نکال لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں لاکھوں دیتا ہوں، ایک ایک جسم کے اعضاء کے بدلے میں لاکھوں لاکھ دیتا ہوں، تو کروڑ پتی بن جائے گا ان جسم کی چیزوں کو بیچ کر کے دے کر کے۔ کیا دینا پسند کرتے ہو؟ کہا کہ یہ چیز چلی گئی تو پھر انسان کہاں ہے؟ کہا کہ یہی تو دولت ہے، یہی تو بہت بڑی، اس لیے بڑی مہنگی کمائی اور گاڑی قیمتیں اور دولتیں کبھی کبھی انسان ہاسپٹلوں میں جا کر کے ڈال کر کے آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے بچا لیجئے جو کچھ ہوگا خرچ کر دیں گے، لیکن
ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، نیک لوگ یہ بتاتے ہیں، اپنی صحت کا شکر ادا کرو، اللہ کی قدرت سمجھ کر کے اس کا استعمال کرو، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے جسم اور زندگی کو مت استعمال کیجیے، برائیوں میں مت لگائیے، زناکاریوں میں مت لگائیے، بدکاریوں میں نہ لگائیے، شراب نوشی میں مت لگائیے، فحش کاموں میں مت لگائیے، لڑائی جھگڑے دنگے فساد میں اپنے جسم اور اپنی عمر کو مت گھٹائیے، اللہ کی عبادت شکر میں اور اچھے کاموں میں لگا کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، دیکھو دیکھو آسمان دیکھو، زمین دیکھو، زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو، نہیں تو اپنے جسم میں دیکھو، ہم وہاں نظر آئیں گے، میری قدرت وہاں دکھائی دے گی، اور پھر میں واضح اور کھلا بیان کر دیا ہوں۔ اور اگر نہیں، اولم یکفی بربک، پھر نہیں تو پھر دیکھو اس کی ساری چیزیں آخرت میں معلوم ہوگی۔ تو میرے بھائی بزرگ، گزشتہ مجلس میں اللہ نے اپنی نعمتیں اور مانگنے کا طریقہ بتایا کہ تمہارا مانگنا مطلب سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرا مانگنا اللہ سے ہمیشہ ہونا چاہیے۔ خوشی بھی مانگو تو اللہ سے، اور غم کو دور کرنا ہے تو مانگو اسی سے۔ اسی لیے خوشی میں بھی اللہ ہے اور غم میں بھی اللہ ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ایمان ہے تو آپ مرد مومن کہلائیں گے، اور اگر آپ کے پاس میں یہ ایمان نہیں ہے کہ خوشی میں صرف اللہ ہے، غم اور مصیبت میں اللہ نہیں ہے، اور پھر اس سے مانگنا نہیں ہے، مصیبت میں مانگنا ہے، خوشی میں ہماری طاقت ہے، تو پھر یہ منافقوں کا کام ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس وقت میں جو سورت پاک میں نے پڑھی ہے اور چند آیات کی تلاوت کیا ہوں، اس سورت پاک کا نام ہے سورۃ الشورى۔ یہ 25ویں جز کا یہ سورت ہے، پہلی جو سورت ختم ہوئی تھی اس کے بعد یہ سورۃ الشورى۔ شورا کے مطلب یہ ہے مشورہ، آپس میں مشورہ، کسی بھی معاملات میں، کسی بھی چیز میں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کبھی بھی ہو، کہیں بھی ہو، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں تبادلہ خیال کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے رائے لینی چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کی رائے دے کر کے مدد کرنی چاہیے۔ اس لیے حکم ہے، اگر تم سے کوئی رائے لیتا ہے، تم سے اگر کوئی بھولا بھٹکا راستہ معلوم کرتا ہے تو کیا کرو؟ صحیح راستہ بتاؤ، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر تم سے کوئی آدمی مشورہ لیتا ہے، کوئی رائے لیتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں یا کسی بھی معاملات میں، تو اس کو کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ میں صحیح مشورہ دیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے اور یہ ثواب ہے۔ لیکن اگر اس کی کمزوری دیکھ کر کے کہ یہ آدمی مشورہ ہم سے کر رہا ہے، لہذا اس کو کسی غیر غلط رائے اور مشورے دے کر کے کسی زندگی کی مصیبت میں ڈال دینا، یہ بدترین بد اخلاقی ہے اور گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ عام حالات میں آج کی جو ذہنیت ہے، آج کے جو لوگوں کو مسائل ہیں، وہ اسی طرح کے صحیح لوگ مشورے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ آدمی کو مشورہ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے بھی ٹوٹ جائے اور دنیا میں بھی پریشانی اور مصیبت میں پھنس جائے۔ لہذا مشورہ نبیوں کی سنت ہے، مشورہ کرنا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سورۃ پاک کا نام رکھ کر کے اللہ نے ہم سب کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپس میں پہلے اگر بیٹا ہو تو باپ سے مشورہ کرو، باپ بھی چاہے تو بیٹے سے مشورہ کرے، شوہر بیوی سے مشورہ کرے، بیوی شوہر سے مشورہ کرے، آپس میں گھر خاندان کے بڑے چھوٹے مل کر کے کسی رائے کو اپنے تبادلے خیال کر کے مشورہ کرے۔ کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ اس میں اللہ خیر پیدا فرماتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، چھوٹوں سے مشورہ نہیں، بیوی سے مشورہ نہیں، ماں سے مشورہ نہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں، پڑھے لکھے تو ہم لوگ ہیں، دنیا کے حالات سے ہم واقف ہیں، تو لہٰذا بوڑھے ماں باپ سے کیا مشورہ، بیوی ہے، اس سے کیا مشورہ؟ یہ ساری چیزیں اسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت اور حالات پر
آپ اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، آپ بڑی بڑی جنگوں کے سلسلے میں مشورہ لیتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے درجے کے صحابی ہوتے تھے ان سے بھی مشورہ لیتے تھے۔ آپ کبھی فرق نہیں کرتے تھے یہ مدنی ہے یہ مکی ہے، آپ یہ فرق نہیں کرتے تھے یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، آپ سے دیکھتے تھے یہ میرے صحابی ہیں، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کسی قبیلے اور کسی خطے سے تعلق رکھنے والا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ مشورے میں اللہ خیر رکھا ہے، اللہ برکت رکھا ہے، اللہ اس میں بہت ساری برائیوں کو ختم کر کے اللہ رحمت کے راستے کھول دیتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بڑا ہمہ ہمی کا وقت تھا، بڑا ہمہ ہمی کے وقت تھا، صحابہ تھے، آپ تھے، عمرہ کے ارادے سے آپ سب چلے جا رہے تھے، لیکن حدیبیہ مقام پر میں کفار و مشرکین نے آپ کو روک دیا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو پھر جنگ کی حالت، بہت ساری دھمکیاں، لہذا ایک صلح ہوا، اس کی تفصیل ہے، لہذا اس صلح کے بعد میں سب احرام کی حالت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو کہ اب احرام یہیں کھول دو، حالانکہ حکم یہ جب احرام باندھ لیا جائے تو پھر مکمل ارکان کرنے کے بعد احرام کھولنے کا حکم ہے، لہذا ایک عذر آ گیا، صلح ہو گئی، معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت میں احرام کھولنے کی باری آئی اور آپ نے اعلان فرمایا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ احرام باندھ چکے ہیں تو احرام اب وہیں کھولیں گے، نہیں کھولیں گے ہم لوگ، چاہے جب بھی جانا پڑے۔ سب کا یہی، سب کی رائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ذرا جلال میں آ کر کے کیا حق پر ہم نہیں ہیں کیا، یا آپ حق پر نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا، اس طرح کی باتیں جذباتی کیفیت میں کرتے رہے، کہا کہ نہیں کھولوں گا، اور صحابہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نہیں تیار ہے۔ اللہ کے رسول بہت پریشان ہے اس وقت، میں کروں تو کروں کیسے، صحابہ کی محبت، صحابہ کی رائے، ان کی ایمانی جذبات، لہذا بہت پریشان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی اس سفر میں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پریشانی کے عالم میں آپ ان کے خیمے میں تشریف لے گئے اور یوں کہنے لگے کہ بڑی پریشانی ہے، صحابہ کی ایمانی جذبات کی بنیاد پر کوئی احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر میں کیا کروں، ایک پیغمبر ہے، ایک اللہ کے رسول ہے۔ سوچئے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آپ کے صحابہ ایسے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی یہ کریں گے، آپ کہیے نہیں بلکہ کر کے دکھا دیجیے، لہذا آپ اپنے احرام اتاریے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیجیے۔ حضرت ام المومنین نے سلا ہوا کپڑا نبی کی خدمت میں پیش کر دی اور آپ احرام کو اتار دیے اور سلے ہوئے کپڑے پہن کر کے خیمے سے باہر نکلے، صحابہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے احرام اتار دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، نبی کا دیکھنا تھا اس حال میں، صحابہ خود بخود کیا کیے کر لیے۔ آپ نے حضرت ام المومنین کا بہت شکر کی اور کہا کہ یقیناً اس پریشانی گھڑی میں تمہاری رائے بہت کام آئی۔ میرے بھائی بزرگوں، آج گھر میں کبھی برکتیں اسی لیے نہیں ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات میں ہم اور آپ اپنے گھر کی عورتوں ماں بہنوں سے کبھی کوئی رائے اور تبادلے خیال نہیں کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں برکتیں نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عورت عورت ہے، اس سے کیا پوچھنا ہے، ہم تو اپنی مرضی کا مالک ہیں، اس سے کیا رائے لینی ہے، لیجئے، وہ بھی خیر خواہ ہے، وہ بھی آپ کے سلسلے میں بہترین رائے دینے والی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنی چاہیے، عمل کرنا نہ کرنا اپنے اختیارات میں ہے، لیکن دل جوئی۔ پھر مشورے کے آداب میں سے یہ ہیں کہ جتنے لوگ مشورے میں بیٹھے ہوں سب کی رائے لینی چاہیے، منہ دیکھ کر کے نہیں، جیسا آج کل ہوتا ہے، آج کل ہوتا ہے جس کا جیب گرم اس کی رائے بھی گرم، اسی سے مشورہ، چھوٹوں سے نہیں، کم لوگوں سے نہیں، لہذا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ خیانت ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ لہذا اگر آپ کے مشورے کے مجلس میں چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو،
کیسے بھی ہو سب کی رائے لینی چاہیے، سب سے پوچھ لینا چاہیے، پھر بڑوں کی رائے پیش کرنی چاہیے کہ یہ بڑے ہیں، ان کی یہ رائے ہے، اس پر کیا عمل ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، آج مشورہ منہ دیکھ کر کے لوگ کرتے ہیں، اور مشورے کے اتنی حالات بنا دیے ہیں، صرف بات ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات، جو مشورے میں جہاں جو طے ہو جائے اسی پر باہر جا کر کے عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے باہر کا مشورہ الگ اور اندر کا مشورہ الگ، یہ بھی خیانت میں سے ہے۔ عام حالات میں بھی اسی طرح سے مسئلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت میں بگاڑ ہے، امت میں اتحاد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مشورے کی بڑی اہمیت اس صورت پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے، اسی لیے اس کا نام شورا بھی رکھا ہے۔ شورا سے مطلب یہ نہیں کہ جو آج کل چل رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ ماشاء اللہ ہماری شورا یہاں ہے، یہ نہیں، سب کے لیے ہے، دین دنیا سب کے لیے خیر خواہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک بڑی بنیادی بات اس صورت پاک میں فرمایا یہ دنیا دارالعمل ہے۔ کیا ہے یہ دنیا؟ تیرے لیے آخرت کی کھیتی ہے، جیسا تم یہاں لگاؤ گے وہی پھل تم وہاں کاٹو گے، یہاں نہیں کاٹو گے، کہاں کاٹو گے؟ وہاں کاٹو گے۔ لگاؤ گے کچھ دوسری چیز اور حاصل کرنا دوسری چیز نہیں ہوگا، لہذا یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ اس زمین پر اس عمل میں جو بھی لگائیں گے وہی ملے گی، وہی کاٹیں گے، وہی رکھیں گے، وہی قبر میں، وہی موت میں، وہی میدان حشر میں، یہی حساب کتاب میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لگائیں گنا اور وہاں آپ چاہیں گے دوسری چیز، آپ لگائیں گیہوں اور چاہیں گے چاول مل جائے، آپ لگائیں گے ٹماٹر اور اس کے بدلے میں آلو نہیں، جو بوئے گا کسان کھیتی کرنے والا وہی چیز اس کو حاصل ہوگی، اور یہ سب جو ہے وہ مل کر کے رہے گی۔ اس لیے اللہ نے اس صورت پاک میں فرمایا اور اس طرف توجہ دلایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، عمل کی کھیتی ہے، یہاں جیسا تم حاصل کرو گے یہ سب تیرے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قصہ واقعہ ہے جو بڑی عبرت ہے کہ بادشاہ نے ایک موقع پر سب کو جمع کیا، ملک کے اچھے اچھے چنیدہ لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا بھائی آپ لوگ ہم کو کس حیثیت سے چاہتے ہیں؟ ہر ایک نے نعرہ لگایا آپ سے بڑی محبت ہے مجھے، آپ کی بات ہم لوگ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہر ایک آدمی خوب دعوے، ہاتھ اٹھایا، کھڑا ہوا اور سب نے کہا آپ سے بڑی محبت ہے، جان وقت سب آپ کے لیے قربان ہے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کے سر اٹھا کر کے کہا واہ، یقیناً یہی آپ لوگوں سے میری امیدیں تھیں۔ اچھا چلو ذرا 3 آدمی اس میں کھڑے ہو جاؤ اور میرے باغ ہے، بہت سارے باغ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے میرے لیے اچھے اچھے فروٹ توڑ کر کے لاؤ، میری خواہش ہے کہ تیرے ہاتھ کو توڑا ہوا لایا ہوا پھل کچھ بیٹھ کر کے میں آرام سے کھاؤں۔ کتنے لوگ اس میں تیار؟ تو کتنے نہیں، 3 آدمی تیار ہوئے۔ محنت کی جب بات آتی ہے، سڑکوں پر گزرنا تو نعرے تکبیر سب، لیکن فجر کی جماعت میں صفوں میں کھڑا ہونا ہو تو تب پتہ چلے گا کہ کون مسلمان ہے۔ نماز میں دیکھو، عمل میں دیکھیے، حلال و حرام میں دیکھیے، شادی بیاہوں میں دیکھیے، یہ سب دیکھنے کا یہاں مسلمان، یہاں ہمارے اور آپ کی ایمانی اور جذبات کی قدر۔ لہذا 3 لوگ کھڑے ہوئے، تھیلا دے دیا ان کو، دنیا دارالعمل بتا رہا ہوں، یہ تھیلا دے دیا گیا، جاؤ۔ کہا کہ یہ بادشاہ بہت پریشان کرتا ہے، کھاتا پیتا تو ہے نہیں، ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم لوگ پریشان، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کیا پریشانی میں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی ہیں، اللہ کیا عبادت کے محتاج ہے، نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہٹ درمی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو چاہیے، اللہ تو غنی وہ دینے والا ہے، اس کو ہم لوگ کیوں دیں گے؟ لہذا یہ تینوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ بہت ستاتا ہے۔ خیر گیا باغ اور جو کچھ گرا ہوا تھا نیچے پھل فروٹ، وہ اچھے برے خراب سب تھیلے میں ڈال دیا، پیک کر دیا، بھرا ہوا باغ تھیلا۔ دوسرے نے 50-50 کیا، کیا کیا؟ اندر خراب، اوپر، آج کل دیکھتے ہیں فروٹ کے ٹھیلے پہ چلے جائیے، اوپر ذرا سائڈ میں اچھے اچھے، جب مانگیے تو نہیں دیں گے، ادھر سے لے لیں گے۔ بڑے کھلاڑی ہیں، پھر کہتے ہیں اتنی تجارت کے بعد بھی برکت ہے۔ برکت کیا ہے؟
تم نے گاہکوں کے ساتھ دھوکہ، فریب، خیانت کا معاملہ، دکھا رہا ہے کچھ اور بیچ رہا ہے کچھ. پورا بازار اس وقت خیانت میں ڈوبا ہوا ہے. کیا مسلمان کیا غیر مسلمان سب ڈوبے ہوئے ہیں. اسی لیے تو دنیا میں اتنی پریشانیاں ہیں. اتنے کمانے کے باوجود گھر کا ہر فرد کام کر رہا ہے، نوکری روزی روٹی کے لیے نکلا ہوا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. کسی سے دیکھ لیجیے، ظاہر میں لگ رہے ہیں اچھے لیکن اندر بڑے پریشان ہیں. ابھی کے تازہ واقعہ، میں اپنے گھر سے نیچے آیا، گاڑی کے انتظار میں کھڑا رہا، 5-7 منٹ لگا ذرا مجھے. 3 لوگ ملے، سلام دعا کے بعد حضرت بڑی پریشانی، ذرا دعا کیجیے. کیا مسئلہ بھائی؟ سن لیا، ٹھیک ہے اللہ دعا کریں گے ضرور. تیسرا ایک آیا بہت اچھا دیکھنے میں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اپنے گھر بار سب کچھ خود جانتے ہیں ان کو. حضرت دعا کیجیے گا، بہت پریشانی، بیٹا پریشان، فلاں پریشان. چلو ان کے لیے بھی دعا، ہم لوگوں کا کام ہے دعا کرنا، کرتے رہیں گے. تیسرا ایک اور پھر آیا، وہ بھی یہی بات، ہم کہ یا اللہ ابھی 7 منٹ میں 3 بندے سے ملاقات ہوئی، تیرے ہر بندے پریشان. کیا ہے پریشانی؟ کمانا، سب لوگ بھاگ رہے ہیں، بازار، دکان، تجارت، الٹا سیدھا سب کر رہے ہیں، لیکن سکون نہیں، چین نہیں ہے. میرے بھائی بزرگوں، سکون چین نہیں، کیونکہ خیانت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ستانا ہے، ظلم ہے، جھوٹ بولنا ہے. اس سب کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے. کانٹوں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آج پھولوں پر نہیں گزر رہی زندگی. دنیا کے بنانے کے چکر میں کتنے کے دلوں کو زخمی کر دے رہے ہیں لوگ. خیر 50-50 کیا اس نے، کیا کیا؟ اوپر اچھا اندر خراب. تیسرے نے کہا کہ میرا بادشاہ بہت اچھا ہے، وہ عزت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میری تعریف بھی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، خیال بھی رکھتا ہے، ضرورت پر میری مدد بھی کرتا ہے. آج اگر میرے بادشاہ کو میرے ہاتھ سے پھل کھانے کی اس کو ضرورت ہے تو آج اس کو اچھا پھل ہم کھلائیں گے. لہذا وہ پورے باغوں کو چکر کاٹتا ہے، کانٹوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، شاخوں پر چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے، جان اور اپنی سب کچھ داؤ پر لگا کر کے اچھے توڑ کر کے بہترین پھل تھیلے میں بھرتا ہے. پورا بھر دیا، تینوں اٹھا کر کے لائیں، اس کا بھی بڑا ہے، اس کا بھی بڑا ہے، اس کا بھی بڑا ہے. بادشاہ دیکھ رہا ہے تینوں کا معاملہ. لے آئے، ہاں بادشاہ یہ ہے، دیکھیے پورا تھیلا بھرا ہوا، یہ دیکھیے تیرا، یہ دیکھیے. بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ ان تینوں کو قید خانے کی کوٹری میں بند کر دو. پریشان ہوگی، یہ کیا ہوا یار، ان کے لیے اتنی محنت کیا. جیسے ہم لوگ کبھی پریشان، ہاں رمضان میں اتنا روزہ رکھا پھر بھی اللہ ستا رہا ہم کو. اللہ کی مرضی، وہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وہ دکھ میں رکھے یا خوش میں رکھے، کچھ کر سکتے ہیں. راضی رہیے، خوش رہیے، شکر ادا کرتے رہیے. بند کر دو ان کو تینوں کوٹریوں میں، قید خانے میں. کھانا پینا باہر سے کچھ بھی نہیں دینا، کچھ نہیں دینا. یہ دنیا دار العمل ہے، موج و مستی کی جگہ نہیں. اگر مومن اور مسلمان ہیں تو موج و مستی کرنے دیجیے ان کو، جن کے اوپر میں آخرت میں حساب و کتاب اللہ نے نہیں رکھا بلکہ سیدھے جہنم رکھ دیا ہے. ان کو دیکھ کر کے ایمان والوں کو نہیں بگڑنا چاہیے. بند کر دو، کھانا پینا کچھ بھی نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ پھر بادشاہ ہم لوگ کھائیں گے کیا؟ ارے بھائی یہ تیرے پھل کی ہمیں ضرورت نہیں، جو تم نے میرے لیے توڑا ہے یہ تم ہی رکھ لو. کیا کرو؟ اللہ تو بھی وہی کہتا ہے قربانی کرو اور گوشت تم کھاؤ، ہم کو صرف دل کی اخلاص دے دو. یہ تو ہے. یا بکرا پورا مانگ رہا ہے؟ اگر پہلے کی طرح بکرا مانگ لیتا اللہ تعالیٰ تو شاید آج کے کوئی خرچ کرتے. پہلے کیسے مانگتا تھا؟ ذبح کرو، پہاڑ پر رکھ دو، میری طرف سے آگ آئے گی، جل گیا تیرا صدقہ قربانی، تب تو تم خوش، اور نہیں تو پھر چرندے پرندے کھا لیں گے تو تمہارا قبول نہیں. آج اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی کھاؤ، تم ہی سب استعمال کرو، گوشت بھی، چمڑے بھی، ہڈی بوٹی سب تم، صرف مجھے کیا کرو؟ اخلاص دے دو. جاؤ تم یہ کھاؤ، ہم کو پھل کی ضرورت نہیں ہے.
بند کوٹری میں جب یہ لوگ چلے گئے تو اپنے تھیلے سے نکالا وہ جو فراڈ کیا تھا اور سب کچا پچا سڑا ڈالا تھا اپنے تھیلے میں، اب کھا رہا ہے، سڑا ہوا کھا رہا ہے، بچا کر کھا رہا ہے۔ مہینے دن بند رکھنے کا حکم ہے، لیکن کیا ہوا 2-3 دن یہ سڑا ہوا کام چلا، باقی سب فروٹ خراب ہو گئے۔ وہ کھایا، باہر سے کچھ ملنے کا نام نہیں، 50-50 والا 50-50 چلا اس کا۔ چلو ایسے مسلمان ہم لوگ ہیں کہ رمضان میں نیکی اور 11 مہینہ بدی، یہی ہے آج یہی مسلمان کا حال ہے۔ دیکھو تو نماز، نہیں تو پھر چھوڑو۔ تو آدھے میں اس کا کم سے کم 10 دن چلا ہوگا، ٹھیک رہا۔ 10 دن کے بعد اللہ بھائی بھوکا ہوں، پریشان ہوں، یہ بھی چلا رہا ہے، یہ بھی چلا رہا ہے، یہ بھی چلا رہا ہے، لیکن باہر سے آرڈر نہیں کچھ دینے کا۔ اور تیسرا جو اچھا عمدہ لایا تھا چھانٹ کر کے کہ میرے مالک بادشاہ نے آج اگر ہم سے مانگا ہے تو ہم اس کو خوش کریں گے۔ جیسے آج بہت سارے ایسے مسلمان نیک ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں عبادت، ہر حال میں نماز، ہر حال میں تلاوت، ہر حال میں سچائی، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے عمل۔ یہ 30 دن تک آرام سے کھا رہا ہے، ایک آواز بھی نہیں، لوگ لاؤ کچھ بھی نہیں، مزے سے کھا رہا ہے، مزے سے کھا رہا ہے۔ کس کا فائدہ ہوا؟ عمل کام آیا نہیں کا ہے؟ عمل اچھا کیا کام آیا، عمل خراب کیا اس کو پریشانی آئی۔ بس یہی سمجھیے، علماء یہاں نوٹ لکھتے ہیں اس واقعے پر، بس یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا کہ اللہ نے اس دنیا میں ہم سب کو ایک عمل کا طریقہ دیا ہے اور ایک تھیلا بھی دے دیا ہے۔ اس تھیلے میں کیا کرو؟ اپنی نیکیاں بھرو۔ اگر تم نیکی بھرو گے یہ تھیلا بھی تیرے ساتھ قبر میں ہو، یہ کام آئیں گے وہاں پر۔ اگر اس تھیلے میں تو برائیاں بھرو گے تو یہی لے کر کے تجھے کفن کے ساتھ قبر میں آنا ہے، اور پھر اسی سے تجھے وہاں فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، عمل کے اس تھیلے میں نیکی بھریے تو قبر میں وہی کام آئیں گے، اور اگر برائیاں بھریں گے، گناہ بھریں گے اللہ کی مرضی کے خلاف، آپ اس کو بھر دیں گے، اور بھر رہا ہے۔ ہم اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن بھر رہا ہے۔ نیکی بھرنے والے بھر رہے ہیں، گناہ بھرنے والے بھی بھر رہے ہیں، فرشتہ لکھ رہا ہے۔ لہذا یہ تھیلا جب قبر میں کھلے گا تو کیا نکلے گا؟ سانپ، بچھو، اژدہا، تکلیف، یہ ساری چیزیں نکلے گی۔ لہذا عمل جیسا اس نے کیا، بند کوٹری میں فائدہ اٹھایا، ہم اور آپ بھی عمل اس دنیا میں جیسا کریں گے اور کھیتی پھل لگائیں گے، ویسے ہی بند کمرے کوٹری میں قبر میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اچھا بوئیے۔ اللہ نے اس صورت پاک میں اس کی بڑی اہتمام اور اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ہمیشہ عمل میں اچھا کیجیے تاکہ قبر کی تنہائی میں وہ کام آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک کا نام کیا رکھا؟ سورۃ الشورى، اور اس میں دنیا اور آخرت اور اس کی بھلائیاں، آپس میں پیار و محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کو ذکر فرمایا۔ اور ایک بات اللہ نے اس میں فرمایا، جس طرح سے اس زمین پر انسانوں کی ایک بوجھ ہے نا، کتنے ہیں؟ بے حساب ہیں، بے شمار ہیں۔ یہ الگ ہے، شمار کر کے بتاتے ہیں کہ اتنا کروڑ، اتنا لاکھ، اتنا کھرب ارب، لیکن صحیح علم کس کو ہے؟ اور آنے اور جانے کا سلسلہ ہے یا نہیں؟ آنے جانے کا بھی سلسلہ ہے۔ اگر صرف آنے کا ہوتا تو جگہ مشکل ہو جاتی، لیکن آنے جانے دونوں کا اللہ سلسلہ ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ آنے نہیں دیں گے، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2 ہی رکھو، آنے اب مت دو، تو جانے والے کو بھی روک لو۔ نہ جانے والے کو انسان روک سکتا ہے، نہ آنے والے کو انسان روک سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اس زمین پر انسانوں کی ایک وزن زمین پر ہے، لیکن زمین کبھی شکایت کی ہے؟ کبھی چیخ پکار کیے ہیں کہ میرے بوجھ بہت ہو گیا، میں پھٹنے والی ہوں، میں یہ ہو رہی ہوں، ذرا کم کرو، ہٹ جا، یہ کچھ نہیں۔ اسی طرح آسمان پر فرشتے بھی بہت ہیں۔ کیا ہیں؟ اتنے فرشتے ہیں اس پر کہ اگر وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پھٹ پڑے آسمان اور فرشتے نیچے آ جائیں تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں اتنے ہیں، حمد و ثنا میری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، بڑائیاں کر رہے ہیں، اور وہ آسمان پر ہیں، لیکن آسمان تھما ہوا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا صرف تم ہی عبادت کرنے والے نہیں ہو بلکہ میرے حمد و ثنا کرنے والے فرشتے بھی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حامیم عین سین قاف، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی کیا مراد ہے۔ یہ جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ وحی بھیجتا رہا۔ اللہ زبردست سے بڑی حکمت والا ہے، اسی کے لیے تمام زمین و آسمان کی چیزیں، اور وہ بہت بلند اور بالا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہتے ہیں اتنا بلند ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر، اور پھر فرشتے اترے اور پھر وہ تسبیح اللہ کی تعریف اور تمہید کرے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، پھر وہ لوگ کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں کے لیے جو لوگ زمین پر ہیں، لہذا فرشتے دعا کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کر کے اللہ سے سفارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس کا کام بنا دیجئے، میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اللہ دیکھتا ہے پھر بھی فرشتوں سے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے صبح جب تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور فرشتے جب پھر لوٹ کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فلاں بندہ کا کیا حال ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ بہت اچھا ہے، وہ ذکر کر رہا تھا، اور نماز پڑھ رہا تھا، اور دعا کر رہا تھا، رو رہا تھا، یہ چیزیں مانگ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سن نہیں رہا، دیکھ رہا ہے لیکن محبت سے پوچھ رہا اللہ تعالیٰ، محبت سے۔ جیسے کوئی آنے والا ابھی فون پر بات چیت ہوئی بیٹے سے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک دوست اس کے پاس سے آیا تو باپ پوچھتا ہے میرا بیٹا کیسا؟ یہ پوچھنا کیا ہے؟ محبت کے دائرے میں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ بڑا کریم رحیم ہے، اور اس کے فرشتے ہم سب کی دعائیں اور استغفار کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرمائے سنو الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سنو تیرا اللہ، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے فرشتوں کی بھی قدر کیجیے، وہ ہمارے ساتھ برابر رہتے ہیں، اس کے رہتے ہوئے اس کو رسوا اور شرمندگی گناہ کر کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو خوش رکھیے تاکہ اللہ کے سامنے وہ دعائیں اور استغفار ہمارے اور آپ کے لیے کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔